اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيت به. فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فبطل منه جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه فلا مغموم إلا وكشف الله غمه فلا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام اللهم اكتبنا من زوار الحسين عليه السلام واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا تحت لواء الحسين عليه السلام اللهم احشرنا في زمرة الحسين عليه السلام اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد قبولیت مجلس بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام تشنا لب حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دل برے حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام کربلا کی شیر تیرے نام ہر درود اور ہر سلام یہ جو ہے وفا کی روشنی ہے یہی ثبوت زندگی سایہ علم میں ماتمی بھیجتے ہیں آپ پر سلام ہر درود اور ہر سلام یہ دعا ہے جب تلک جئیں سایہ عالم میں سانس لیں یا الہی دیکھتے رہیں پرچم حسین صبح و شام ہر درود اور ہر سلام دل سے تیرا غم منائیں گے ہم تیرا علم اٹھائیں گے تجھ پہ ختم ہو گئی وفا کہہ رہا ہے وقت کا امام ہر درود اور ہر سلام کربلا کے شیر تیرے نام اللہم صلی علی محمد وآل محمد قطرے
زمین عزم و شجاعت کے آسمان بار، زمین عزم و شجاعت کے آسمان بار، پلے بڑھے ہیں اماموں کے درمیان بار، زمین عزم و شجاعت کے آسمان بار، جری دلیر بہادر علی کی جانباز، جری دلیر بہادر علی کی جانباز، لیے ہیں دوش پہ اسلام کا نشان باز، پلے بڑھے ہیں اماموں کے درمیان، نہیں امام مگر یہ شرب کم تو نہیں، نہیں امام مگر یہ شرب کم تو نہیں، ہر ایک امام تمہارا ہے قدردان باز، پلے بڑھے ہیں اماموں کے درمیان، نگاہ قلب سے دیکھو تو دیکھ سکتے ہو، نگاہ قلب سے دیکھو تو دیکھ سکتے ہو، جہاں جہاں ہیں سبیلیں وہاں وہاں
پہ اس ابر کرم رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام بھائی تمہیں بیٹوں ہائے بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے نبی کی توڑو نہ ضعیفی میں کمر سے نبی کی جب قصد کیا نہر کا سورہ فاتحہ اشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے روکنے کے لیے رستہ ستمت وار چلے یہ بصورت جو اڑاتے ہوئے رہوار چلے تیر برساتے ہوئے لاکھ ستمگار چلے اب لڑیں یا علم و مشک سنبھالیں اب باغ لیں گھوڑے کی تیر نکالیں اب باغ لیں گھوڑے کی تیر نکالیں لاکھ رو باہوں نے روکا پاغزن فر نہ رکا تیر برسے پجگر گوشائے حیدر نہ رکا مل کے سب ٹوٹ پڑے پھر بھی دلاور نہ رکا کٹ گئے ہاتھ مگر شے کا برادر نہ رکا پٹ کے گیتی پہ نہ کیوں گنبد دوار گرا لو زمین پر عالم احمد مختار گرا لو زمین پر عالم احمد مختار گرا ہائے لاکھوں وہ شقی اور وہ تنہا جرا اے دل افگار کے ساقے تیری جرت کے نثار اس طرح مشق کو دانتوں میں دبایا ایک بار جس طرح شیر غضبناک کے منہ میں وہ شکار وار پڑتے ہیں تو یہ سر کو جھکا لیتے مشق کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے مشق کو سینہ زخمی سے چھپا لیتے تھے اسی طرح سوئے خیمہ شبیر رواں یک بیک چشم مبارک میں گڑا ایک پیغام تیر کھا کر ابھی سنبھلا بھی نہ تھا شیر ذہن ناگہاں مشک چھدی سر پہ لگا گرز گرا ناگہاں مشک چھدی سر پہ لگا گرز گرا خون بہتا رہا
ہار گرے بہ گیا تو ریتی پہ علمدار گرے بہ گیا تو ریتی پہ علمدار گرے یہ صدا سنتے ہی مولا نے جگر کو تھاما ذوف پیری نے شہ جن و بشر کو تھاما غش جو آیا علی اکبر نے پدر کو تھاما درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما رو کے فرمایا آخی تو بھی مجھے چھوڑ چلے آئے پردیس میں بے کس کی کمر توڑ چلے آئے پردیس میں بے کس کی کمر توڑ چلے اے میرے قوت بازو میرے بابا کے نشان ابھی زندہ ہو کے جنت میں گئے بھائی سن کے یہ ہو جو آیا تو کہا میں قربان عبد نو چیز کی تسلیم امام دو جہاں نہر پر آنے کی تکلیف جو فرمائی آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی یہ سخن کہتے ہی حیدر کا اسد تھرایا غم شبیر کے نیزے نے جگر برمایا من کا ڈھلنے لگا ماتھے پہ پسینہ آیا سانس نے ٹوٹ کے مظلوم پہ محشر ڈھایا شہ نے دیکھا تو نہ پھر تن میں حرارت پائی غل ہوا نہر پہ ساقے نے شہادت پائی غل ہوا نہر پہ ساقے نے شہادت پائی گر کے لاش پہ کہا شہ نے بسد آہ فغاں ہم سے منہ موڑ گئے اے شاہ مرداں کے نشان عصر کا وقت بھی نزدیک ہے راحت جا ایک ذرا اور ٹھہر جاؤ اخی میں قربان ایک ذرا اور ٹھہر جاؤ اخی میں قربان میری معصوم حسینہ سے تو ملتے جاؤ بھائی عباس سکینہ سے تو ملتے جاؤ میری معصوم حسینہ سے تو ملتے جاؤ بھائی عباس سکینہ سے تو ملتے جاؤ رگے حیدر کرار علمدار اے خون رگے حیدر کرار علمدار ناموس امامت کے نگہدار علمدار ایک گرد سی اٹھتی ہے ابھی تک سر امکان ایک گرد سی اٹھتی ہے ابھی تک سر امکان گزرا تھا جہاں سے تیرا راہوار علمدار شہرا ہے جہاں میں تیرے پندار وفا کا شہرا ہے جہاں میں تیرے پندار وفا کا اے غیرت ایمان و حیادار علمدار جب فرش پہ قرآن گرا رحل فرس سے جب فرش پہ قرآن گرا رحل فرس سے خیموں سے صدا آئی علمدار علمدار خاشاک نہ ہو جائیں
تجھے سامنے پا کر، خاشاک نہ ہو جائیں تجھے سامنے پا کر، ہم اور تیری چھب کے سزاوار علمدار۔ ایک جم خلائق ہے ہراساں تیرے در پر، ایک جم خلائق ہے ہراساں تیرے در پر، اے باب حوائج میری سرکار علمدار۔ تاریخ نے چھوڑا تھا جنہیں دشت بلا میں، تاریخ نے چھوڑا تھا جنہیں دشت بلا میں، اب بھی وہی منظر وہی آثار علمدار۔ درپیش ہے پھر کوئی سفر قافلہ جاں کو، درپیش ہے پھر کوئی سفر قافلہ جاں کو، کھل جائیں نہ پھر شام کے بازار علمدار۔ پھر زخم بجاں در پہ تیرے آن گرا ہے، پھر زخم بجاں در پہ تیرے آن گرا ہے، طارق تیرا گھائل تیرا بیمار علمدار علمدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یحصی نعمہ ورعاته ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته أحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرج وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح من الفداء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لاریب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ معبود کیسا ہے، کیا ہے، تو وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ سبحان وہ زمین اور آسمان میں روشنی، بصیرت، آگہی، علم اور معرفت دینے والا ہے۔ اور یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑی جو نعمت موجود ہے وہ حب محمد و آل محمد سبحان ہے، اللہ۔ اور یہ محبت ہمیں کس بہترین نہج پر لے کر جائے گی۔ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب میزان کے مقام پر ہوگا جہاں پر اس کی نیکیوں اور اس کی برائیوں کو، حسنات اور سیئات کو تولا جائے گا، تو چاہے کتنا بڑا فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں ہماری محبت ہو، خواہ وہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اگر وہ محبت اس کے میزان نامہ اعمال میں، حسنات میں رکھ دیے جائیں تو اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مبغض ہو اور اس نے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، لیکن اس کے دل میں ہمارا بغض موجود ہو، تو اس بغض کی مقدار خواہ مکھی کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کو اس کے صحیح حسنات کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور اس کی حسنات نیکیوں کا وزن نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان، بشر، بندہ اس دن دیکھے گا کہ یہ حب، یہ محبت اسے کس طرح سے نجات دلائے گی۔ اب یہاں ٹھہر کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار ایک نارمل سا انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جس نے اتنے سجدے کیے، یا جس نے اتنے حج اور عمرہ کیے، یا دوسروں کو فائدہ پہنچایا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، غریبوں کی دعائیں اسے اتنی ساری ملی، یا لوگ اس کے خیر خواہ تھے، اس کے بارے میں اچھا کہتے تھے، وہ کسی کے لیے برا نہیں سوچتا تھا، اور کیونکہ وہ مبغض تھا، وہ حب محمد و آل محمد میں نہیں تھا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک ایلیمنٹ، ایک عامل نہ ہونے کی بنیاد پر اتنی دعائیں یا اتنی نیکیاں جو اس نے کی تھی وہ سب کیسے ضائع جا سکتی ہیں؟ کیا یہ عدالت الہی ہے کہ محبت گناہگار کو نجات دے دے
اور ان سے بغض رکھنا ایک نیک اور صالح کو ظاہر جو بہت اچھا ہے اس کو ایک دم ضلالت اور گمراہی اور تا ابد ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دے. کیا وجہ ہے کہ خدا یہاں عدالت ظاہر نہیں کرتا. میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں انسان کے جو اعمال ہیں اس کو درج کرنا. میں تھوڑا سا اس حدیث کو کھول کر بیان کروں گی, اس کا متن مختلف ہے کہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اعمال کو درج کرنا ملائکہ کے ذمے ہے. ملائکہ جو اعمال کو درج کرتے ہیں, نیکیوں کو جب لکھتے ہیں, ریکارڈ پر لے کر آتے ہیں, تو وہ نیکی کیسے دیکھتے ہیں, انہیں نیکی کو پہچاننے کے لیے کیا چیز بتائی گئی ہے کہ نیکی کی ڈیفینیشن یہ ہے اور سیئہ یا برائی یا خطا کی تعریف یہ ہے. فرمایا ملائکہ نیکی کی پہچان اس وقت کرتے ہیں جب اس عمل کے اندر نور موجود ہو, اگر وہ منور ہو, اگر وہ روشن ہو, اور اگر کوئی عمل چاہے وہ عمل دینے میں, انجام دینے میں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر سیاہی ہے, اگر اس کے اندر تاریکی ہے, وہ روشن نہیں ہے, تو وہ اس کو نیکی ہی نہیں دیکھتے. چاہے وہ کسی غریب کی مدد ہے, چاہے وہ مسکرا کر صدقہ دینا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ نماز اور حج اور عمرہ یا زکوٰۃ اور خمس یا جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر نور نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, وہ تاریک ہے, تو ملائکہ اس عمل کو کبھی بھی بطور حسنہ ریکارڈ پر لاتے ہی نہیں ہیں, وہ سیئات میں چلا جاتا ہے, وہ روشن نہیں ہوتا. اس وجہ سے پھر میرے مولا نے فرمایا وہ نور جو کسی بھی عمل کو, جو عمل ہے, جو ایک فعل ہے, جو ایک ایکشن ہے, اس کو نورانی کر دیتا ہے, اس کے اندر روشنی ڈال دیتا ہے, وہ ہماری محبت ہے. سبحان اللہ. چاہے کوئی چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, جب ہماری محبت اس میں آ جاتی ہے تو پھر وہ عمل چھوٹا نہیں رہتا, پھر اس کا نور, ہماری محبت کا نور اسے ملائکہ کے نزدیک عمل عظیم بنا دیتا ہے, اور پھر وہ اس کو حسنہ کی شکل میں دیکھتے ہیں. جبکہ ہمارا بغض, چاہے کسی نے ملین ٹریلینز روپیز کیوں نہ راہ خدا میں انفاق کیے ہوئے ہوں, لیکن وہ بغض رکھتا ہے تو وہ سیئہ ہو جاتا ہے. ملائکہ اسے ایک تاریک چیز کی مانند دیکھتے, ایک سیاہی کی طرح دیکھتے ہیں, لہٰذا وہ اسے سیئہ, برائی, خطا, خامی میں ڈال دیتے ہیں. یعنی اگر حب محمد و آل محمد کے بغیر کوئی بھی عمل انجام دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے زیرو کے ساتھ, اور پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے سیاہی. اگر ہم اپنے اعمال کو منور کرنا چاہتے ہیں, نورانی کرنا چاہتے ہیں, یا یوں کہوں کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں آل محمد کا در یقینی طور پر پکڑنا ہوگا. اس لیے نہیں کہ ان کو کچھ ملے گا یا ان کی نجات ہے, اس لیے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے حقیر سے اعمال کے اندر روح ڈال دیتا ہے, اس کو نورانی کر دیتا ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے, اور وہ ایکسیپٹ کس چیز کو کرتا ہے؟ جس کے اندر نور موجود ہو, وہ سیاہی کو نہیں لیتا. اسی لیے پروردگار عالم جب قرآن میں اپنے پاس حاضر ہونے والے مؤمنین صاحبان ایمان صالحین کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان کے چہرے روشن و منور ہوں گے. جب برزخ سے اٹھنے کے لیے نجات والوں کا تذکرہ, فلاح پانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو بید وجوہ کے ساتھ, روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں گے. خدا ہمیشہ اپنے سے جڑی ہوئی ہر چیز سے سیاہی اور تاریکی کو دور کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا القرآن نور, میری کتاب نور ہے. فرمایا العلم نور, علم آگہی نور ہے. فرمایا میری عبادت الصلاۃ نور, نماز پڑھنا نور ہے. اللہ اور اہل بیت کے بارے میں کیا؟ والاہل البیت نور, اللہ نے اپنی ذات اور اہل بیت کو نور کی مانند روشن اور تابندہ رکھا ہے. اور اسی لیے فرمایا لم یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ نور ایسا ہے جس کو لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے, یہ قائم دائم ہے. لہٰذا ہم اپنے چھوٹے یا بڑے عمل کے نتیجے میں جب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس در سے جڑ جاتے ہیں, اور یہی عزاداری ہے.
یہی ہمارا عشقانہ ہے، یہی ہمارا ان کے ساتھ جڑے رہنا ہے، یہی ہمارا ان کے ساتھ تعلق، اور اسی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں ہمیں کسی معراج تک یا کسی مقام تک یا کسی نجات تک پہنچا سکتی ہیں، اور میزان کی منزل جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے وہاں اللہ اپنے اس نور سے اپنی عدالت کو دکھائے گا، وہ اپنی عدالت کو دکھائے گا، اور اس دن واضح ہو جائے گا کہ خدا نے جس معیار کو رکھا تھا اس معیار یعنی نور الہی کے مطابق جو چلا ہے وہ نجات تک پہنچ گیا، اور جس نے اللہ کی اس معیار کو یا اللہ کی جانب سے آئے ہوئے اس فصل کو نظر انداز کر دیا اس نے اللہ سے اپنا راستہ بدل دیا ہے، اور یہی عاشورہ ہے۔ جو سید الشہداء کے ہمراہ لوگ تھے وہ کون تھے؟ جو صرف یہ کہتے تھے، جناب حبیب ابن مظاہر کیا فرماتے ہیں اپنے رجز میں جب حسین کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میں بوڑھا نہیں رہتا، مجھے جوان تصور کرو۔ کیوں؟ اس کے اندر نور الہی ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اسی لیے ہم سرزمین کربلا سے نکلنے والے ظاہری طور پر جنہیں فتح نہیں ملی ان میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں وہ سر جو نو کے نیزہ پر ہے، اگر اسے کسی راہب یا کسی کاہن کی عبادت گاہ میں بھی رکھ دیا جائے تو وہ غیر مسلمان وہ کہتا ہے کہ اس سر سے ایسا نور ساطع ہوتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سر نہیں ہے۔ دیکھنے والی چشم بینا اگر وہ جو معرفت یا بصیرت کی متلاشی ہے تو وہ اس نور کو ظلمت کدے میں بھی پہچان لیتی ہے، یہاں تک کہ میرے مولا سید الشہداء جب اپنے غلام جون کے بدن پر گئے ہیں، آپ کی میت پر تشریف یا آپ کی لاش کے اوپر آئے ہیں، تو امام نے کیا فرمایا؟ آپ سب جانتے ہیں جون حبشی غلام تھے، سیاہ فام تھے، اور انہوں نے جب وقت شہادت اذن مانگا امام سے تو امام سے یہی بات کہی، امام نے پہلے اسے اجازت نہیں دی، فرمایا غلام ہو تم اپنی جان کو اگر حفاظت دینا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں اس حق سے آزاد کیا۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آپ پر فدا کر دوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا چہرہ آپ جیسا منور نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم یہ سوچتے ہو تو میں تمہیں اپنے نور سے ملحق کرتا ہوں۔ اور جب جناب جون نے جام شہادت نوش فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ پروردگار اس کے بدن کو اور اس کی بو کو منور و معطر فرما۔ اور یہی وجہ ہے 13 محرم جب امام زین العابدین بدنوں کو دفنانے کے لیے سرزمین کربلا معجزے سے تشریف لاتے ہیں تو راوی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ بنی ہاشم کی میتوں کے ہمراہ ایک بدن ایسا تھا سرزمین کربلا میں کہ جو سب سے زیادہ منور و روشن تھا۔ ہم نے پوچھا اس سید سے اور کہا یہ کس کا بدن ہے؟ تو سید نے بتایا یہ حبشی غلام تھا، اور ہماری آنکھیں حیران ہو گئیں کہ یہ حبشی غلام تھا، حبشی تھا، لیکن اس کا بدن منور ہے۔ جو راہ خدا میں ہو، اللہ نور السماوات والارض کو تسلیم کر لے اور اس نور کو جس کو اللہ نے قائم دائم رکھنے کے لیے کہا اس کے پیچھے چل پڑے تو خدا بند کریم جو ظاہری طور پر بھی حبشی ہے اسے نور کا پیکر بناتی ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ہمیں اس نور کی رغبت میں اور اس کے پیچھے جتنا ہم جائیں گے ہمارے لیے نجات ہے۔ پروردگار عالم اسی لیے اپنی کتاب کو جب قرآن کو نور کہتا ہے، القرآن نور، مجھے یاد آتا ہے قاری کا واقعہ، وہ ابھی بھی حیات ہے، حرم مطہر امام رضا علیہ السلام شب جمعہ ابھی بھی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ معروف ہے کہ وہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ قرآن لے آئیں تو شیلف میں، سب جانتے ہیں حرم میں مفاتیح رکھی ہوتی ہیں، زیارت نامے رکھے ہوتے ہیں، قرآن بھی ہے، تو وہ اس شیلف میں سے قرآن کو پہچان کے نکال دیتے ہیں۔ سبحان ان سے اللہ۔ پوچھا کہ ان ساری کتابوں میں نابینا ہوتے ہوئے آپ قرآن کیسے نکالتے ہیں؟ کیا بات انہوں نے خوبصورت کہی، کہا میری آنکھوں میں نور نہیں نا، قرآن تو نور ہے، سبحان اللہ۔ میں قاری قرآن ہوں، میں ان ساری کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں، مناجات کی کتابوں میں، ان سب کے درمیان قرآن کو پہچانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جو نور کا متلاشی ہے خدا اسے اپنی جانب راغب کرتا ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم آیت الکرسی میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی، ان کا سرپرست ہے جو نور کے متلاشی، یخرجونہم
من الظلمات، انہیں تاریکی سے نکالتا ہے کہاں؟ الی النور، نور کی جانب لے کر آتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد شیطان کے تذکرے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک الذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کا ولی سرپرست کون ہے؟ شیطان ہے، طاغوت ہے، باطل ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور، انہیں نور سے نکال دیتا ہے، الی الظلمات، تاریکی میں ڈال دیتا ہے. اللہ اپنی جانب چلنے والے کو وہ ظلمت کدے میں یا گمراہی و تاریکی میں کیوں نہ ہو، اس کو نکال کر نور کی جانب لے کر آتا ہے. اور وہ جو طاغوت کے پیچھے جانے والا ہے، اللہ کا انکاری ہے، وہ اگر نور میں ہی کیوں نہ ہو، وہ تاریکی و ظلمت میں جاتا ہے. سب جانتے ہیں ابن ملجم محبان میں سے تھا، لیکن سب کے سامنے اس کا نتیجہ ہے. عمر ابن عاص کے سعد ابن عمر ابن عمر ابن سعد، جو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، صحابی رسول ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جانتے ہیں کہ جناب عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جب معاویہ کے سامنے گئے ہیں اور امیر شام نے کہا ہے تم علی کا انکار کرو اور کہو کہ ان کے پاس حق خلافت نہیں ہے، خلافت ظاہری، حق خلافت نہیں ہے، تو کہا میں انکار نہیں کر سکتا. میں نے خود علی کی ذات کو اپنے سے اور تمام اصحاب سے اتنا افضل دیکھا ہے، اور ان کے امتیازات جو صرف ذات علی ابن ابی طالب سے مختص ہیں، میں ان پر خود گواہ رہا ہوں، میں انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا وہ جو اصحاب رسول خدا میں جید محبان علی ابن ابی طالب تھے، ان کی تائید کرنے والے تھے، اس نور میں شامل ہوتے ہوئے یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت اس کو نور سے نکال کر ظلمت کدے میں لے کر آ جاتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں رہتی ہے جوہدہ، زوجہ ہے، امام برحق، امام معصوم اس کے کفیل ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کے شوہر ہیں، شریک حیات ہیں. اس سے بڑا نور کا مینارہ اور کس کو چاہیے؟ لیکن وہ جوہدہ جب طاغوت کو اپنا سرپرست یا باطل کے پیچھے ہے تو یخرجونہم من النور، وہ قاتل امام حسن مجتبیٰ سیدہ شباب اہل الجنہ بن جاتی ہے. اور اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ میرے مولا سید الشہداء جب سرزمین کربلا میں ہیں تو آپ بار بار ان قاتلین کو جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں ان کے سامنے توحید کا پیغام، رسالت کا پیغام، قرآن کی آیتیں اور اپنی حجت کو ظاہر کرتے ہیں. ان تمام حجتوں کے ہونے کے باوجود سید الشہداء، خامس آل ابا، آخری نشانی، جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس گلے کا بوسہ نبی لیتے رہے ہیں. آپ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے، وہ نور میں تھے، وہ نور میں تھے. لیکن کیونکہ طاغوت ان کا ولی سرپرست تھا اور وہ انکار کرنے والے تھے، یخرجونہم من النور، وہ نور سے نکل آئے. اور خداوند کریم جو ظلمت میں ہو اس کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو ہمارے لیے بہت بڑی امید ہے، جو ہمارے لیے سب سے بڑی آس آسرا ہے، جو ہمیں خدا کی جانب راغب کرتی ہے، جو ہمیں جینے کا یا پھر طالب ہدایت بننے کا حوصلہ دیتی ہے، ہمیں اللہ کی ذات سے دور نہیں ہونے دیتی کہ اگر کوئی ظلمت میں کیوں نہ ہو اللہ اس کو بھی نور کا راستہ دکھاتا ہے. اگر اس کے اندر رتی برابر یہ خواہش ہو کہ وہ حق تک پہنچ جائے. آپ سب جانتے ہیں کہ سرزمین کربلا سب سے بڑا معرکہ سجا جناب حر کہاں تھے؟ ظلمت کدے میں تھے، اور سب سے بڑے سپاہیوں میں سے تھے. پورا ایک ان کے پاس لشکر تھا جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور جناب حر کو سب سے پہلے امام حسین کی جانب بھیجا گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ بھیجنے والے جانتے تھے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی معرکے سے بغیر فتح کے واپس نہیں آئے. جب وہ طالب رہے حب فاطمہ الزہرا، حب اہل بیت، احترام سادات، یہ ایک رمق جو ان کے اندر باقی تھی، اس نے انہیں ظلمت سے نکالا اور نور کی جانب لے کر آئے. اور اسی طرح اگر مأمون الرشید کے گھر میں زبیدہ خاتون قاری قرآن ہو تو خداوند کریم ان کو بھی بہلول کے ہاتھ سے بہشت کی بشارت دے کر تا قیام قیامت بتاتا ہے. ظلمت کدے میں کیوں نہ ہو، ہم زن فرعون کی مثال کو ہمیشہ قائم رکھیں گے.
کہ اگر کوئی کتنی ہی تاریکی میں کیوں نہ ہو، ہم اسے نور کا ذرا سا بھی طالب ہو اسے اس جانب لے کر آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خود یزید ہی کی اولاد میں یزید ہی کا پوتا عمر ابن عبدالعزیز، خود جو اس نسل میں سے ہے جسے ہم شجرہ خبیثہ کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، تمام علماء کہتے ہیں، لیکن شجرہ خبیثہ میں ہونے کے باوجود وہ جب اپنی مسند پر آ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے پہلا حکم میں یہ دوں گا کہ جو فدق ہم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق لیا تھا ہم انہیں پلٹانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ یزید کی اولاد میں ہوتے ہوئے یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نور کی جانب لے کر آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سرزمین کربلا کی کچھ ایسی مثالیں جو میں چاہوں گی کہ آج ہم لوگ ان کا بھی ضرور تذکرہ کریں۔ روایت کہتی ہے کہ دو بھائی تھے، حتوف اور حارث۔ حتوف اور حارث، ان کا تذکرہ اگر آپ شہدائے کربلا جہاں پر گنج شہداء موجود ہے وہاں پر جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک کتبے کے اوپر 72 شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان میں جناب حتوف اور جناب حارث دونوں کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے۔ یہ دونوں خوارج میں سے تھے، خوارج میں سے تھے، یعنی کیا؟ بغض علی ابن ابی طالب کرتے تھے، یعنی کیا؟ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کے بعد کسی اور لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ ہماری اپنی عقل و بصیرت ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ جاتے تھے اور مدینے میں روضہ رسول پر حاضری نہیں دیتے تھے۔ خوارج کا یہ حال ہے، ہاں، اور وہ رسول اللہ کے نواسے کے خلاف اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کا اجرا کر سکیں۔ اس مینٹالٹی کے ساتھ یہ دو بھائی سرزمین کربلا پہنچے ہیں، ظلمت میں ہیں، ظلمت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، موجود ہے وہاں پر، یہاں تک کہ عصر کا وقت آتا ہے 72 شہداء اپنی جانیں نثار کر دیتے ہیں۔ میرے مولا، مشہور روایت ہے، آپ اپنی تلوار سے تکیہ کرتے ہیں، دائیں بائیں جانب دیکھ کر آپ صدا لگاتے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ حتوف جو بڑا بھائی وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ اگر یہ شخص، یعنی سید الشہداء، اگر یہ شخص کسی طمع، لالچ یا طاقت اور خلافت کے پیچھے ہوتا تو اس وقت یہ اپنی جنگ روک دے، یہ اپنی جان کو اور اپنی عورتوں مستورات کو اس طرح فدا نہ کرے۔ یہ مظلوم ہے جو آج بھی پکار رہا ہے اور اس کا مقصد خالص ہے۔ واللہ اگر آج ہم اس کی نصرت کے لیے کھڑے نہ ہوں اور ہم نے اس کے خالصانہ خلوص کا جواب خلوص سے نہ دیا تو ہم کبھی بھی اللہ کے نزدیک روح سرخ نہیں ہو سکیں، سرخرو نہیں ہو سکیں گے۔ کہتے ہیں جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے یہ کہا، 10 محرم عصر کے وقت لشکر یزید میں سے یہ دو خوارج میں سے دو بھائی امام حسین سے جا کر ملحق ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی جان امام حسین کے حق میں قربان کی ہے۔ سرزمین کربلا، اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، طالب حق رہے، یخرجونہم من الظلمات، وہ لشکر عمر ابن سعد میں کیوں نہ ہو، عبید اللہ ابن زیاد کے حامی کیوں نہ ہو، ملجم ابن عبد الرحمن کے ماننے والے یا اس کے تابعین میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں بھی نور کی جانب لے کر آتا ہے، اللہ انہیں بھی ظلمت کا دیش سے نکالتا ہے، اللہ ان کو بھی حق تک پہنچاتا ہے۔ بس اپنے دروازوں کو، اپنی حجت کو، اپنے لشکر کو اور اپنی جانب سے آنے والی دعوت کو ہمیشہ کھلا اور آشکار اور واضح مبین کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرزمین کربلا ہمیں اگر حتوف اور حارث جیسی مثالیں دیتی ہے، جناب حر جیسی مثالیں دیتی ہے، تو ہمارے لیے امید کا پیغام یہ لے کر آتی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا یہ بن جاتی ہے کہ ہم ان سے متوسل رہیں، مرتبط رہیں، جڑے رہیں، اور جب ہم جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے اس وعدے کو کہ وہ ان کا ولی و سرپرست ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ ہمیں ہر ظلمت سے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، عارضی ہو یا مستقل ہو، ہمارے سامنے ہو یا ہمارے سے خفی چھپی ہوئی ہو، ہر چیز سے ہمیں نجات دے گا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا ہے کہ جو سید الشہداء کو مصباح الہدا اور سفینۃ النجات سمجھتے ہیں کہ وہ چراغ ہدایت ہیں، اور انہی کے طفیل
پروردگار عالم کشتی نجات کو اپنے بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. اگر کسی کو زیب دیتا ہے کہ وہ کشتی نجات بنے تو وہ سید الشہداء ہے. خواہ سر نو کے نیزہ پر ہے تو وہ اللہ نور السماوات والارض کا پیغام ہے. خواہ وہ سر کسی راہب کے پاس ہے تو وہ اللہ کا پیغام ہے. اگر وہ سر کسی بازار میں غیرت کا امتحان دینے کے لیے بھی لایا گیا ہے تو وہ قرآن کی آیتیں سنا سنا کر حق کو ہر ایک تک پہنچا رہا ہے. اور اگر وہ سر کسی دربار میں رکھا گیا ہے تو وہ سر وہاں اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر ہر خیر و شر کے درمیان فصیل کو کھینچ رہا ہے. ظالم کون ہے اس کو بے نقاب کر رہا ہے, مظلوم کون ہے وہ بھی آشکار ہو رہا ہے. اس سے بڑی نجات کی کشتی روئے ارض پر تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں ہو سکتی. شکر ہے اس خدا کا کہ اس نے ہمیں محبان اور عزاداران سید الشہداء میں سے قرار دیا ہے. میری جان قربان, ہماری سانسیں فدا اس ہستی اس ذات پر کہ جس کے لیے ہم جتنا بھی کہیں کم ہے, کیونکہ ہمارے سامنے آپ کی وفا, آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی ایسی مثال قائم ہوئی. اس کشتی نجات سے جڑ جانے والوں کو ایسا مقام عطا کیا گیا کہ آج بھی اگر تاریخ عالم اللہ کے نزدیک کسی کو باب الحوائج یعنی حاجتوں کو روا کرنے کا دروازہ جو عظیم اور کشادہ ہے ان کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ذکر مکمل نہیں ہوگا جب تک غلام سید الشہداء علمدار خامس آل ابا ابو الفضل العباس علمدار مولا کا تذکرہ نہ ہو اور یہ نہ کہا جائے کہ سید الشہداء نے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک علم اٹھایا تھا, ایک پرچم اٹھایا تھا اور اس کی ترجمانی کرنے کا. میں دوست چاہنے والے محبان چھوڑیے, کہتے ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ شام لایا گیا اور امیر شام کے سامنے یزید کے سامنے وہ سارے سامان کو جو لٹا ہوا تھا سب رکھا گیا اور اس نے ساری چیزوں کو دیکھا, ساتھ ہی وہ علم اور اس کا دستہ تھا. جب اس کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ حسین کا علمدار کون تھا. بتایا گیا کہ حسین کے بھائی علی کے فرزند ابو الفضل عباس تھے. تو اس نے کہا وہ یقیناً بڑا دلیر تھا. پوچھا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اس علم کا پورا حصہ, پوری کی پوری لکڑی بری طرح سے خون آلود ہے اور جگہ جگہ اس میں ضربتیں لگی ہیں, لیکن جو دستہ ہے جہاں سے اس علم کو پکڑا جاتا ہے وہ سالم ہے. یعنی جس نے اس کو تھاما ہوا تھا اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ یہاں پر نہ کوئی وار کر سکا اور نہ کوئی یہاں ضربت لگ سکی. وفا کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ دشمن بھی اعتراف کیے بغیر اور بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین کیے بغیر خاموش نہ رہ سکا. ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے سامنے اگر سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے اپنے قدموں کو, اپنے ٹوٹے پھوٹے قدموں کو جتنا زیادہ لگاتار جاری کیوں نہ رکھیں, کم ہے, حقیر ہے, تھوڑا ہے. میری جان قربان, اس واحد مجاہد کربلا پر جسے عزم جہاد نہیں ملا لیکن فرائض بے شمار. 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں, آپ نے فرمایا ہے اے ابو الفضل عباس آپ خیمے لگائیں. 7 محرم کو خیمے نہر کے پاس سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے. فرمایا عباس خیموں کو منتقل کر دیا جائے. آج بھی آپ اگر مخیم میں جائیں, خیمہ گاہ حسینی میں جائیں تو پہلی چیز جو کوئی بھی زوار دیکھتا ہے کہ جس نے بھی خیمے لگائے تھے وہ بڑا غیرت مند تھا. اس نے بیبیوں کے خیموں کو ایسا رکھا ہے کہ اس وقت تک رسائی نہ ہوگی جب تک اس کے خیمے سے سب گزر کر نہ جائیں. وہ ایسے محاصرے میں اپنی ناموس کو لیے تھا, اپنی مستورات کو لیے تھا, ان کی چادر, ان کی عزت, ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے ایسے کھڑے تھے کہ کوئی خیام زینبی و مستورات تک نہیں پہنچ سکتا تھا. آج بھی خیمہ گاہ میں آپ جائیں تو آپ کو اس بات کا احساس سب سے پہلے ہوتا ہے کہ یقیناً سید الشہداء نے جو خیمے لگانے کا کام ابو الفضل عباس کو دیا وہ
कमाल गैरत के साथ हुआ। हमें अल्फाज नहीं मिलते हम अबुल फजल अब्बास के इन तमाम जिम्मेदारियों को किस तरह से बयान करें। और फिर उसके बाद जो सच्चाई थी, हम सब जानते हैं कि फरिश्ते बंदों के जिस काम पर रश करते हैं कि काश ये काम करने की तौफीक हमें मिल जाए तो हम फरिश्तों में भी अफजल तरीन फरिश्ता करार पाएँ और हमारे आमाल इंदल्लाह ज़्यादा मकबूल हो जाएं। फरिश्ते हसरत करते हैं कि काश हमें बंदों को पानी पिलाने की तौफीक मिले। वो नूर से बने हैं, वो सुब्बूहन कुद्दूस की तस्बीह करते हैं, लेकिन हसरत करते हैं कि काश हम बंदों को पानी पिला सकें। ये इतना मकबूल काम है। मेरी जान कुर्बान सब्काए करबला पर, जिन्हें करबला के मुजाहिदों, करबला के बच्चों, करबला की मस्तूरात को पानी पिलाने की तौफीक अजीम मिली थी। ऐसी नौकरी सैयदुश्शुहदा की जिसके हिस्से में आई वो अबुल फजल अब्बास। और फिर सबसे बड़ा फरीज़ा, आप सब जानते हैं मेरे मौला ने फरमाया कि शुजाअत ये नहीं है कि कर सको, शुजाअत ये है कि इख्तियार रखते हुए खुद को रोक सको। जानते हैं कि अगर मैं मैदान कारज़ार में उतर गया तो मैं इस लश्कर को धकेल के शाम तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मेरे आका का हुक्म ये है कि मैं अपनी तलवार को ना उठाऊं। क्यों? क्योंकि बच्चे इस वक्त तशनालब हैं, बच्चे इस वक्त तशनालब हैं। मैं आसान अल्फाज में कहूँ, अबुल फजल अब्बास मैदान कारज़ार में जिहाद या जंग के लिए नहीं गए थे, सुलह व आश्ती लेकर गए थे कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाऊंगा। तुम चाहो तो अभी भी अपनी हक्कानियत को साबित करने की एक छोटी सी कोशिश कर लो। मैं पानी लेने आया हूँ, पानी लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मेरा मौला अबुल फजल अब्बास जो अपनी हक्कानियत को साबित करने के लिए गए, वो सबसे बड़ी मजलूमियत की दास्तान बनकर आए। इसीलिए आपको गाजी कहा जाता है। बदन नहीं आया, मकसद अपने हुसूल तक पहुंच गया। जो असल हदफ था उसको भरपूर तरीके से साबित किया कि ये सिर्फ दुनिया के तालिब नहीं है, ये हिर्स खिलाफत नहीं रखते, ये ताकत के पीछे लालची नहीं हुए वे, ये जालिम हैं, ये सितमगर हैं, ये बेरहम हैं, ये इंसानियत के सारे मेयारात को छोड़कर प्यासे बच्चों के लब को नहीं चाहते कि कोई उनकी प्यास को बुझाए। एक सका को जो बगैर हथियार के आया है उसको भी जुल्म का निशाना बनाते हैं। लिहाजा 72 शुहदा में इसलिए सबसे सरफराज हैं अबुल फजल अब्बास, क्योंकि सबसे ज़्यादा खिदमत सैयदुश्शुहदा की, खामिस आले अबा की, जनाब फ़ातिमा ज़हरा की आखिरी निशानी सानी ज़हरा जनाब ज़ैनब कुबरा की अबुल फजल अब्बास ने की है। और यही वजह है कि जब आपने इज़्ने जिहाद मांगा, मौला ने फरमाया पहले बच्चों की प्यास को बुझा लो, उसके बाद आप मेरे लश्कर के अलमदार हैं, जब आखिरी सिपाही ना रहे तो फिर मेरे अलम को बुलंद कीजिएगा। रिवायत है कि मेरे आका ने हुक्म की तामील की, एक हाथ में नेज़ा लिया, एक हाथ में अलम लिया, सीने पर मशके सकीना को सजाया और दौड़ते हुए अपनी शहजादी के पास गए। फरमाया ए मेरी लाडली सकीना, अब आपके लब ज़्यादा देर तृष्णा न रहेगी, बहुत जल्द मैं पानी लेकर आपके पास आऊँगा और सब बच्चों को सैराब करूँगा। रिवायत कहती है जनाब सकीना ने अबुल फजल अब्बास को घोड़े पर सवार किया। जितने भी मुजाहिद मैदान कारज़ार के जानिब जाते थे, बीबियाँ उनसे विदा करती थी, खुदा हाफिजी करती थी। ये पहला मुजाहिद था जो मैदान की जानिब जब जा रहा था तो कोई विदा नहीं कर रहा था, कोई खुदा हाफिजी नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको यकीन था ये पलट कर आएंगे। सब जानते थे कि अब्बास ने वापस आना है और इसीलिए सब उम्मीद के साथ अबुल फजल अब्बास को जाता हुआ देख रहे थे। सबकी आस अबुल फजल अब्बास के उस अलम के साथ थी जो लश्कर हुसैनी की तर्जुमानी कर रहा था। रिवायत है कि जब लश्कर उमर इब्न साद ने मेरे मौला को आते हुए देखा तो वो लश्कर चंद कदम पीछे हटने लगा
پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ حملہ کرنے نہیں آ رہا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی ہمارے اوپر حملہ کرنے کی نیت نہیں ہے، اس کی نظر سوئے فرات ہے، اس کے سینے پر مشکیزہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر ابن سعد کے لشکر والے یہ کہنے لگے اگر یہ حملہ کرنے کی نیت سے نہیں آ رہا تو اس ہستی کی آنکھوں میں اور اس کے وجود میں جو روب ہے وہ ہمیں یہ جسارت کرنے کا موقع نہیں دے رہا کہ ہم اس کی جانب بڑھ سکیں، لہٰذا بڑی تیزی سے سید الشہداء کا علمدار سوئے فرات پہنچا۔ کہتے ہیں کہ حرملہ اور عمر ابن سعد نے کہا کہ کوئی بھی ابو الفضل عباس کی جانب حملہ نہیں کرے گا، ان کے قریب نہیں جائے گا، ہم جانتے ہیں کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سینکڑوں کی تعداد میں تیر اندازوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں نیزہ برداروں کو اور سینکڑوں کی تعداد میں سپاہیوں کو، جتنے بھی ڈھلوان تھے ان کے پیچھے چھپا دیا گیا، درختوں کے پیچھے چھپنے کے لیے کہا گیا اور تیر اندازوں سے کہا پہلے تم حملہ کرو گے، جب ابو الفضل عباس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو جائے تو نیزہ بردار ان کی جانب بڑھیں گے، اور جب نیزے اپنے کام کر چکے اور ابو الفضل عباس زخمی ہو جائیں تو لوگ تلواروں سے ان کے اوپر حملے کریں گے۔ دوسری جانب میرا آقا ابو الفضل عباس علمدار حسین سرزمین کربلا نہر فرات پر پہنچے، اپنے علم کو اس نہر پر گاڑا۔ سکینہ نے دیکھا جو مقصد تھا اس کو میرے چچا نے حاصل کر لیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی بھرا، سکینہ کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھا، اس کا بوسہ لیا اور اس کے بعد اس پانی کو نہر فرات کے حوالے کر دیا، یہ کہہ کر کہ تا قیام قیامت اب جہاں پر بھی پانی بہتا ہوا نظر آئے گا وہ میرے سکینہ کے نام کی سبیل ہے۔ لہٰذا اپنے مشکیزے کو بھرا، سینے پر سجایا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیموں کی جانب جو بڑھنے لگے، روایت کہتی ہے تیر اندازوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ابو الفضل عباس نے علم کو اونچا رکھا اور دونوں ہاتھوں سے مشکیزے کو بچاتے رہے۔ جیسے ہی میرے آقا ذرا ڈھلوان سے اونچائی کی جانب آئے ہیں، کہتے ہیں کہ نیزہ برداروں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، علم ڈگمگانے لگا، جناب سکینہ پنجوں پر آ گئی اور بچوں سے کہتی ہے بچوں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا کرو کہ میرے چچا واپس آ جائیں، تم اللہ بچوں کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری جانب میرے آقا ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں اے ذوالجلال اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ دوں گا، بس مجھے خیام حسینی تک پہنچا دے۔ روایت کہتی ہے کہ میرے آقا اپنے قدموں کو بڑھاتے رہے اور دوسری جانب سے کبھی تیر انداز تیر پھینکتے، کبھی نیزہ بردار آپ کی جانب نیزوں کا وار کرتے، لیکن ابو الفضل عباس اپنے دونوں بازوؤں سے مشکیزے کو تھامے ہوئے، علم کو بلند رکھے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک ملعون جو درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس نے دائیں جانب سے آپ پر حملہ کیا، آپ کا دایاں شانہ کٹ کے گرا۔ آپ نے فرمایا اگر تم میرے بائیں شانے کو بھی کاٹ دو میں حسین کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹوں گا، میرا وجود میرے قدم اسی طرح میرے آقا میرے سید کی جانب بڑھتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک شقی آگے بڑھا، اس نے آپ کا دایاں شانہ کاٹ کر جب زمین پر گرا علم ڈگمگایا، جناب سکینہ کے ہاتھ سے کوزے گر گئے۔ ابو الفضل عباس نے علم کو اپنے دہن ادھر میں لیا اور اپنا سر جھکا کر مشکیزے کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ کہتے ہیں حرملہ نے ایک دفعہ تیر اندازوں کے لشکر میں اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے، اگر مشکیزے میں پانی باقی ہے تو جان لو، عباس کے قدم نہیں رکیں گے۔ اللہ اللہ، سینکڑوں تیر انداز، ایک میرے آقا کا سینہ اور مختصر سا مشکیزہ، نہ جانے کون سا تیر تھا جو مشکیزے پر آ کر لگا، عباس کے سینے پر مشکیزہ اور پانی بہنے لگا، میرے مولا کے قدم آہستہ ہوئے، ایک شقی نے گرز کا وار سرے اطہر پر کیا۔ جناب فاطمہ تو زہرا نے درخواست کی ایک ذاکر سے کہ جب بھی میرے فرزند ابو الفضل عباس کی مصیبت پڑا تو ایک مصیبت ضرور پڑنا کہ میرا لال دوڑتے ہوئے گھوڑے سے بغیر شانوں کے زمین پر کیسے آیا، گرز کا وار لگا۔ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کے ساتھ
پر گرز کا وار، جس کے سینے پر تیر، جس کے شانوں پر تیر، جب وہ گھوڑے سے زمین پر گرے ہوں گے منہ کے بل آ کر گرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ سجا ہے اور سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کرنا چاہا، ہر سر نو کے نیزہ پر آ گیا۔ ابو الفضل عباس کا سر نہ آتا تھا۔ راوی کہتا ہے گرز کا وار سر اطہر پر ایسا لگا تھا کہ آپ کا سر ایسا ہو گیا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے زینب نے بازار کوفہ میں جب سر ابو الفضل عباس کو اس قدر زخمی دیکھا تو ایک مرثیہ پڑا تھا، اے بھائی سر پہ اتنے زخم کھا لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی، چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ جانتے تھے بازار کوفہ میں کہیں بہنوں کو برہنہ سر نہ دیکھنا پڑے، لہٰذا سارے زخم اپنے ہی سر پر کھا لیے۔ اللہ جانے یا صدیقہ کونین خاتون جنت فاطمہ زہرا جانے عباس کا گھوڑے سے زمین پر گرنا کیا تھا۔ اگر جب میرے مولا گرے طبل جنگ بجنے لگے، مولا کو خبر ہوئی کہ میرا عباس زمین پر آ گیا، میرے آقا سید شہداء نے 3 جملے کہے، فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی عباس تیری شہادت سے۔ دوسری بات، اب زہرا زادیاں بے چین رہیں گی اور یزید والے شمر والے سکھ سے سوئیں گے۔ اور تیسری بات میرے مولا نے کہا عباس تیری شہادت پر دشمن مجھے تانا دے گا، کہے گا ہم نے تیرا جری مار دیا، ہم نے تیرے عباس کو مار دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، بھائی سے ودا ہو کے یوں فرماتے تھے مولا، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، اب کون میرے گھر کو بچائے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو، ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ، عباس نب لوٹ کے آئے گا سکینہ، ایک شور ہے کوہرام ہے
بی بی لبے دریا ایک شور ہے کوہرام ہے، بی بی لبے دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، تلواروں میں نیزوں میں گھرا ہے میرا بھائی، وہ مشک و علم کیسے بچائے گا سکینہ، وہ مشک و علم کیسے بچائے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، کس کے لیے بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہو، کس کے لیے بی بی در خیمہ پہ کھڑی ہو، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، اب کوئی ترائی سے نہ آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، اب کون تیرے ناز اٹھائے گا سکینہ، عباس نہ اب لوٹ کے آئے گا سکینہ، حسین 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 حسین